کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک ملک میں یہ لوگ چلے گئے، ان کو کہا گیا کہ یہاں کا بادشاہ جو ہے وہ مسلمان ہے اور اس کو دعوت دیتے، تو یہ دعوت دینے میں بہت زبردست ہے، کسی بھی کھلاڑی کو کسی بھی رقاص کو پکڑ کے لے آتے ہیں۔ تو بادشاہ کو جا کے جو دعوت دی تو اس نے کہا مجھے تو ٹائم نہیں ہے، یہ میری بیوی اور بچی جوان ہے، یہ جا سکتے ہیں، خواتین کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے کہ برقع اوڑھ لو، چادر اوڑھ لو، یہ کام نہیں ہوگا۔ اب دیکھو تبلیغ کی برکت سے خدا نے ان کا فہم کھول دیا، تو یہ فکر مند ہو گئے کہ اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو اسلام کا مسئلہ خراب ہو رہا ہے، اور اگر مانتے ہیں تو بھی مصیبت بنتی ہے۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو یہاں سے وہاں تک ہماری بات مان لیں، 2-3 گھنٹے کا راستہ ہے، آپ چادر اوڑھ لیں، اور وہاں جب پہنچائے صبح سے شام تک وہاں تو خواتین ہے ساری، عورت تو عورتوں میں جائے گی، تو وہاں پر آپ بے شک برقع ہٹا لیں۔ اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے دینی برکت سے ان عوام اور خواص کے دل میں کیا بہترین حل ڈالا۔ چنانچہ وہاں سے وہاں تک اور پھر وہاں سے وہاں تک یہ طے ہوا کہ یہ تو آپ پردہ نشین ہوگی، اور وہاں تو خواتین ہیں ساری، ہزاروں کی تعداد، مسلمان عورتوں سے تو پردہ نہیں کرتی۔ جس وقت وہ اجتماع ہوا 1 دن کا یا 2 دن کا، یہ ماں بیٹی وہی رہی۔ واپسی پر جب گاڑی آئی لے جانے کے لیے تو انہوں نے کہا کپڑے کی مارکیٹ لے لو۔ کیوں؟ کہا ہم اپنے لیے برقعے خریدتے ہیں اور دینی شال خریدتے ہیں، کیونکہ یہاں جتنے مسلمان عورتیں باپردہ ہیں ان کے چہرے منور ہیں، وہ بہت عزت والی عورتیں معلوم ہو رہی، اور جو وہ ایسی ہوتی ہے چمکی نتی حمیدہ، جب انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے اور کبھی تھی چراغ خانہ۔ تو جب وہ برقعے 2-3 اپنے لیے بیٹی کے لیے خرید کے آئے تو بادشاہ نے کہا میری تو بڑی مشکل حل ہو گئی، کئی سال سے میں حج پر جانا چاہتا ہوں لیکن یہ لوگ پردہ نہیں کرتے، اور وہاں امیگریشن میں پردہ شامل ہے۔ تو بس اسی سال بادشاہ وہاں عورتوں کے اپنی بیوی اور بیٹی کے حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ کام کی برکت ہوتی ہے، کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ عوام کو بھی اچھا ذہن دے دیتا ہے۔ وہ ایک مسلمان اسٹوڈنٹ اور ایک ہندو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا آپس میں لڑ پڑے۔ ہندو نے کہا جلانا اچھا ہے مردے کو، جان چھوٹے۔ مسلمان نے کہا نہیں، دفنانا اچھا ہے۔ 2 لڑکے اور تلاش کیے گئے، ایک مسلمان ایک ہندو، اور ان سے کہا تم دونوں کی باتیں سنو، فیصلہ کرو۔ ہندو لڑکے نے جلانے کے لیے دلائل دیے، مسلمان لڑکے نے زمین میں دفنانے کے دلائل دیے۔ اب وہ 2 جو جج تھے نا، انہوں نے فیصلہ لکھا کہ یہ بالکل آسان فیصلہ ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، تو ان کی لاش کچرا ہے، تو کچرا تو جلانا اچھا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، تو وہ خزانہ ہے، خزانے کو دفنانا ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس اسکول کالج میں آپس میں بات چیت کرتے ہی رہتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ تو ایک نے کہا مسلمانوں کے عجیب مسئلے ہیں۔ مسلمان لڑکے نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا آپ لوگوں کا مولانا کیا کہتے ہیں آپ کو کہ یہودی لڑکی یا عیسائی لڑکی وہ آپ کی بیوی بن سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا بالکل، بڑے شوق سے بنے گی۔ کہا آپ کی بیٹی یا بہن میری بن سکتی؟ کہا بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کہا یہ ظلم نہیں ہے جو آپ کو اپنا عالم سکھا رہا ہے؟ اب دیکھو ایک عام اسٹوڈنٹ جواب دے رہا ہے،
دیکھیں ہم اپنے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں کہ برحق پیغمبر تھے. تو ہمارے لیے تو موسیٰ کو ماننے والی یہودیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی عیسائیہ وہ جائز ہو گئی. تم بھی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، بے شک لے لو ہماری بیٹیوں پہ. یتلو علیہم آیاتی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.